بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیہ ابن خلف مکہ کے سرداروں میں ایک اہم سردار تھا جو کفر شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روئے زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل، اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ، میں دیکھوں گا کہ محمد اور اس کا خدا تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ امیہ کی تشدد شروع ہو گئی۔ مکہ کی زمین گرمی کے سبب بڑی مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ وہ کروٹ نہ لے سکے۔ پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس ظلم کرنے کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے احد احد کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیتیں مزید بڑھاتا چلا جاتا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن، پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے بدماش لڑکوں کو کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے، جسم کے کپڑے اتروا کر، لوہے کی چادر پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کرتے تھے، لیکن غلام کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی زرع میں یہ بے پناہ اذیتیں سہنے والا کوئی اور نہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں ظلم ستم کے دوران ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ، اس بے بس اور مظلوم پر اتنی ظلم ستم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے۔ اگر تو اس پر احسان کر، یہ احسان تیرے آخرت میں کام آئے گا۔ اس دوران امیہ نے کہا کہ میں تمہارے اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر اتنے ظلم ستم کے پہاڑ تو نہ توڑ، یہ تیری شایان شان نہیں ہے۔ جس پر امیہ سے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اس سے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹ سے تیار ہو گئے اور فرمایا، بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا، تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاط رومی ہے، وہ مجھے دے دو اور اس کو لے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فسطاط ایک کرامت غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی۔ اس نے ساتھ ہی 40 اکے چاندی کی فرمائش کی۔ اسے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی ادا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا واقعہ سنایا۔ آپ صلاۃ وسلام نہایت ہی خوش ہو گئے اور فرمایا کہ ابوبکر، اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔
صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن آپ چونکہ نہایت ہی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہٰذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے قبول کر لیا اور یوں صحابہ کی اوان کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ آپ صلاۃ وسلام حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان بھی لڑا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت کا سبب پہلے موزن ہوتا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہوتی تو آپ صلاۃ وسلام نے آپ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایت ہی دل نشیں تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر سب لوگ کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلاۃ وسلام نے بلال سے فرمایا، اے بلال، کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ 11 ہجری میں جب آپ صلاۃ وسلام نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینے میں رہنا اب آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ صلاۃ وسلام سے آپ نے سنا ہوا تھا، مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الاول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات مان لی۔ لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بھی بیت المقدس کی تقسیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامے پانے کے بعد حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جب کہ کعبہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال نے یہی اذان دینا شروع کی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہد نبی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر لخت طاری ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینہ میں ہر وقت آپ کو آپ صلاۃ وسلام کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ نے خواب میں آپ صلاۃ وسلام کی زیارت کی۔ آپ سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ۔ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا اور آپ بے تاب ہو کر مدینہ پہنچ کر حضرت بلال روزے اقدس میں حاضری دی اور اس بے دردی سے روئے کہ حاضرین بھی اشک بار ہو گئے۔ وہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا اور ان کو بے تحاشا چومنے لگے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اذان کی فرمائش کی، بلکہ اس رد کرنے کی کیا گنجائش تھی۔ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینا شروع کی۔ لوگوں کی عہد سے رسالت کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل ہے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں کچھ عطا فرما دے۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔